الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير معين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وصلى الله على رسوله الكريم حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مختمه الفداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين سید الشہداء کی بارگاہ اقدس سے توسل کرتے ہیں شب اربعین امام حسین علیہ السلام ہے اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں مولا کے سچے چاہنے والوں میں شمار فرمائے انشاءاللہ بسم اللہ اگر عزاداری کے بارے میں روایات بیان کی جائیں تو مجھ جیسے ایک طالب علم کے لیے بھی اشرا کم ہو جائے گا اور روایات ختم نہ ہوں گی کہ احادیث جو ائمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی عزاداری کے لیے آپ سنتے بھی رہتے ہیں، اسے مجھے دہرانا نہیں ہے۔
اتنا گزارش کر دوں کہ یہ مجھ اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں یہ ماحول اور موقع میسر آیا ہے کہ فرش اعضاء ہمارے لیے موجود ہے، یہ ہمارے نصیب میں ہے۔ آپ یہاں فرش اعضاء پر اطمینان سے بیٹھ کر مجلس سن رہے ہیں، سید الشہداء کے نام پر آنسو بہائیں گے۔ ایک وقت وہ تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام کے نام پر اس طرح سے مجلس برپا کرنا ممکن نہیں تھا۔ ہمارے پاس روایات میں ہے کہ امام کی شہادت کے بعد چوتھے امام اور پانچویں امام اور چھٹے امام اور پھر ساتویں امام تک بھی ایسا تاریخ میں نہیں ملتا کہ باقاعدہ کوئی عشرہ محرم برپا کیا گیا ہو، یعنی پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک باقاعدہ سلسلے وار مجلس رکھی گئی ہو۔ ایسا ساتویں امام کے دور تک بھی ممکن نہیں تھا۔ آٹھویں امام وہ پہلے امام ہیں جنہوں نے اپنے جد سید الشہداء کے لیے عشرہ محرم الحرام منعقد کروایا۔ پہلی محرم سے 10 محرم تک روزانہ سلسلے وار مجالس 8ویں امام کے دور میں ممکن ہوا تھا، چونکہ ولی عہد تھے۔ اور جب فرش اعضاء مولا بچھاتے تھے تو غلام آ کر یہ کہا کرتے تھے کہ مولا فرش اعضاء ہم بچھا لیں گے، ہم فرش اعضاء بچھا لیں گے، ہم ممبر لگا دیں گے۔ تو امام یہ کہا کرتے تھے کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس فرش پہ کون کون آ کے بیٹھنے والا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مجلس میں کون کون شریک ہونے والا ہے؟ امام خود یہ کام انجام دیا کرتے تھے، بنفس نفیس خود یہ کام انجام دیتے تھے۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ امام سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا کہ جو مصائب سید الشہداء کو بیان کرے، لیکن امام سنتے تھے اور شعراء سے یہ کہتے تھے کہ تم ممبر پر جاؤ، اس لیے کہ ہمیں پسند ہے کہ وہ اپنے جد کے مصائب کو سنیں۔ لہذا شاید سنت آئمہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں مصائب پڑھنا تو پھر بھی کم ہے، مصائب سننا زیادہ ہے۔ شعراء کو کہتے تھے کہ تم جاؤ، ہم فرش اعضاء پہ بیٹھ کے مصائب سنیں گے۔ اور وہ مشہور روایت کے جو دیوبند خزائی امام کے بہت قریبی شاعر ہیں، وہ تشریف لائے اور امام نے کہا کہ جاؤ ممبر پر ہمارے جد کا مرثیہ کہو۔ اور دیوبند امام نے کیا کہا؟ اس دیوبند کو کہ جو شاعر ہے امام حسین علیہ السلام کا مرثیہ گو ہے، اس کو کیا کہا امام نے؟ یعنی شاعر کے لیے اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی کہ اس کے زمانے کا امام اس کا کلام سن رہا ہو، اور اس کے زمانے کا امام اس کے کلام پر، اس کے مرثیے پر رو رہا ہو۔ اس سے بڑھ کے شاعر کے لیے کیا مقام ہوگا؟ تو امام نے اس سے کہا کہ انت مادحنا و ناصرنا، اللہ اکبر، کہا اے دیوبند تو فقط ہمارے جد کا مرثیہ وہ نہیں ہے، بلکہ تو ہماری دادی فاطمہ زہرا کا مداح ہے اور ان کا مددگار ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے کیا تعریف ہوگی ایک نواب خان اور ایک مرثیہ خان کے لیے کہ امام نے کہا کہ تو ہمارا مددگار ہے۔ اور پھر دیوبند ممبر پر جاتے ہیں اور بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور پہلا جو شعر کہا کہ یا فاطمہ یا ابنۃ الخیر قومی فاندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی۔ جب امام جب تشریف فرماتے اس مجلس میں تو امام نے کہا اے دیوبند کچھ انتظار کرو، پردہ آویزہ کیا، یعنی پردہ لگایا امام نے تاکہ خواتین اور عورتیں اس پردے کے پیچھے بیٹھ جائیں۔ جو ہمارے یہاں پر مجلس میں حجاب کے ساتھ خواتین شرکت کرتی ہیں، یہ ہمارا ایجاد کیا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ سنت مولا رضا علیہ السلام ہے کہ انہوں نے پردہ لگوایا اور کہا پردے کے پیچھے خواتین بھی مجلس میں شریک ہو۔ تو امام نے اپنے گھر کی خواتین کو جمع کیا اور پھر دیوبند سے کہا کہ تو مرثیہ پڑھنا شروع کر، اور دیوبند نے شعر پڑھا کہ یا فاطمہ یا ابنۃ الخیر قومی فاندبی نجوم السماوات فی الارض فلافی، اے فاطمہ زہرا، اے خیر البشر کی بیٹی، آپ بلند ہو اور آپ دیکھیں کہ آسمان عزت کے ستارے زمین پر بکھرے پڑے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ دیوبند کہنا چاہ رہے ہیں ایک ایک امام کو ایک ستارے کی طرح دیوبند نے اپنے شعر میں بیان کیا، کہا کہ اے بی بی آپ پوری دنیا میں دیکھیں ایک امام نجف میں آرام کر رہے ہیں، آپ کے ایک بیٹے کربلا معلیٰ میں ہیں، کوئی کاظمین میں، کوئی مدینہ منورہ میں۔ تو پھر دیوبند شعر کہتے گئے اور کہتے گئے کہ اے بی بی کبھی آپ نجف جا کر علی کے سر اقدس پر گریا کرتی ہوں گی، کبھی مدینہ منورہ آ کر اپنے لال حسن مصطفیٰ پر گریا کرتی ہوں گی، کبھی کربلا پہنچ کر اپنے حسین کی پامال لاش پر روتی ہوں گی، کبھی کاظمین تشریف لے جاتی ہوں گی، بغداد کے پل پر ایک لاشے کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ ایک ایک کر کے دیوبند شعر کہتے گئے، یہاں تک کہ 7ویں امام تک دیوبند نے مرثیہ پہنچایا۔ اور چونکہ 8ویں امام کی زندگی کا واقعہ ہے لہذا 7ویں امام پر اس مرثیے کو ختم کیا۔ جیسے وہ مرثیہ ختم ہوا تو مولا نے کہا کہ اے دیوبند اس میں ایک شعر کا اضافہ کر، وَقَبْرٌ بِتُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، کہ اے فاطمہ زہرا جب آپ نجف میں رو چکے، جب آپ کربلا میں رو چکے، جب آپ مدینہ میں رو چکے اور جب آپ کاظمین میں رو چکے، تو پھر
مشہد بھی تشریف لائیے گا کہ آپ کا ایک غریب فرزند وہاں بھی سو رہا ہے. اور دیبل نے کہا کہ مولا میں تو آپ کا پرانا خادم ہوں، تعجب ہے مجھے پتہ نہ چل سکا کہ ائمہ میں سے کون مشہد میں دفن ہے، مولا مجھے بتائیے گا. تو مولا رضا علیہ السلام نے کہا کہ اے دیبل وہاں کسی اور کی نہیں، تیرے مولا کی قبر بننے والی ہے، میری قبر وہاں بننے والی ہے. اور دیبل نے اس شعر کو دہرانا چاہا. اللہ اکبر. دیبل نے اس شعر کو، دیبل اس شاعر کا نام ہے، اس شعر کو دہرانا چاہا کہ پردہ اٹھا اور مولا رضا علیہ السلام کی کنیز باہر آتی ہیں اور آ کر کہا کہ اے دیبل اب اس شعر کو واپس نہ دہرانا. اس لیے کہ جیسے ہی مولا رضا علیہ السلام کی زبان سے یہ شعر جاری ہوا ہے، مولا کی بہن کو غش آ گیا. پردے کے پیچھے جو مولا رضا علیہ السلام کی خواہر گرامی تھی ان کو غش آ گیا. فارسی زبان میں کہا جاتا ہے شنیدن کئی بود مانند دیدن، کسی چیز کا سننا اور ہوتا ہے اس کا دیکھنا اور ہوتا ہے. مولا رضا علیہ السلام کی بہن نے فقط سنا تھا، برداشت نہ ہو سکا. کربلا میں ایک بہن نے 70 قدموں کے فاصلے سے دیکھا تھا کہ بھائی ذبح ہو رہا تھا. چہلوں کی چونکہ شب ہے تو لہٰذا میں چاہتا ہی ہوں کہ تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ اہل بیت اطہار کی عزاداری، ان کے مصائب کے بارے میں گزارش کروں، اور آپ اسی لیے تشریف لائے ہیں. اور امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونا، یعنی بسا اوقات ہم بہت زیادہ فلسفیکل ہو جاتے ہیں، لیکن سمپل اہل بیت نے رکھا ہے. سمپل جو اہل بیت کے غم میں محبت میں آ کر بیٹھتا ہے اس کی آنکھ سے آنسو بہتے ہیں. یہ آنسو اتنے قیمتی ہیں، یعنی بسا اوقات ہم نعوذ باللہ من ذالک یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے داڑھی نہیں رکھی تو رو رہے ہو تو کیا فائدہ رونے کا. ٹھیک ہے، لیکن میں نے خود یہاں پر ریش کے بارے میں بہت کچھ داڑھی کے بارے میں بیان کیا، لیکن اگر فرض کیجئے کہ کسی کی داڑھی نہیں ہو پھر بھی اہل بیت کے غم میں آ کر فرش ادا پر روتا ہے، کیا اس کو ثواب نہیں ملے گا؟ بالکل ثواب ملے گا. کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی اور گناہ کرتا ہے، میں گناہ کا لائسنس نہیں دے رہا آپ کو، آپ جانتے ہیں میں نے پوری 10 دن اسی پہ تقریر کی ہے، لیکن ایک گناہ گار بھی ہے، فرش ادا امام حسین پر آ کے بیٹھتا ہے، خدا کی قسم مولا حسین سے قبول کرتے ہیں، ثواب ملتا ہے اسے، اس کا اجر ملتا ہے اسے. ہم شاید نہیں سمجھ سکتے، لیکن امام حسین کے نام سے اگر وہ جڑا رہے گا نا، ایک نہ ایک دن مولا حسین اسے توفیق نصیب کر دیں گے کہ وہ گناہوں کو بھی چھوڑ دے گا. اگر کوئی گناہ گار فرش ادا پر آ کے بیٹھا ہے اسے ڈیگریڈ نہیں کیجیے گا. ارے ہمیں تو پتہ ہے تم کیسا ہے، تم کیسے ہو، ابھی تم امام حسین کے غم میں رونے کا کیا فائدہ. نہیں، یہ جملہ غلط ہے. اس کے اس گناہ کو چھڑوائیں، اس سے اس عزاداری کو نہ چھڑوائیں. اگر فرش ادا پہ آ کے بیٹھا ہے وہ آئے گریا کرے، چاہے کوئی کیسا بھی، اس کا عقیدہ اگر ٹھیک ہے، امام حسین کی محبت ہے اس کے دل میں، اور سچے خلوص کے ساتھ اگر آنسو بہ رہے، بس یہ شرط ہے. اگر سچے خلوص کے ساتھ آنسو بہ رہا ہے امام حسین السلام قبول فرمائیں. اور کتنا اجر ہے. چھٹے امام کی حدیث ہے ان اللہ لا یأمر الملائکۃ المقربین ان یتلقوا دموعهم المصبوبۃ لقتل الحسین الی الخزان فی الجنان. یہ میں خطابت نہیں کر رہا، میں خطابت اس موقع پر کی جاتی ہے کہ جب کوئی چیز چھوٹی ہو اس کو بڑا بنا کر پیش کیا جائے، یہ ہوتی ہے خطابت. جو پہلے ہی سے اتنا عظیم حسین ہو، میری خطابت کی کیا حیثیت کہ میں مولا حسین علیہ السلام کے بارے میں کون خطابت کر سکتا ہے. امام حسین علیہ السلام کے غم کے بارے میں یہ خطابت نہیں کر رہا، یہ امام کی روایت سنا رہا ہوں. کس امام کی؟ صادق امام کی روایت، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے. آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں، یہ آنسو ہم صاف کر لیتے ہیں. علماء کرام کا طریقہ یہ بھی تھا کہ اس کے لیے ایک الگ سے رومال رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اشک عزا کے لیے الگ رومال رکھتے تھے. کون سے علماء کا؟ بزرگ علماء. آیت اللہ مرشی نجفی کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے ساتھ 2 چیزیں دفن کرنا. ایک وہ مصلی کہ جس پر 70 سال تک نماز شب کو انجام دیا ہے. تصور کی جگہ کہ شاید ہم میں سے کوئی 70 دن بھی مسلسل نماز شب انجام نہ دے سکے. کہا 70 سال تک مسلسل جس پر نماز شب کو انجام دیا اسے میرے ساتھ دفن کرنا. اور ایک رومال کا، یہ رومال جس پہ 70 برس حسین کے غم میں بہنے والے آنسوؤں کو جمع کیا ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کرنا، اس رومال کو قبر میں. یہ جو آنسو بہتے ہیں یہ آنسو جاتے کہاں ہیں؟ ہم تو اسے صاف کر لیتے ہیں، جبکہ میں نے کہا کہ اس کے لیے الگ رومال علماء کرام رکھا کرتے تھے. لیکن امام نے فرمایا، چھٹے امام نے
فرمایا کہ جب تمہاری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، ان اللہ لا یأمر الملائکۃ المقربین، تو اللہ ملائکہ مقربین کو حکم دیتا ہے کہ وہ تمہاری مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں، ان یتلقوا دموعهم المسبوبۃ لقتل الحسین، وہ ان آنسوؤں کو جمع کرتے ہیں جو تمہاری آنکھوں سے بہتے ہیں۔ ملائکہ کیا کرتے ہیں جمع کر کے؟ الی الخزان فی الجنان، ان آنسوؤں کو جنت کے خزانوں میں لے کے جاتے ہیں۔ فَيَمْزُجُونَهَا بِمَاءِ الْحَيَوَانِ، خطابت نہیں ہے، امام کی روایت ہے، فَيَمْزُجُونَهَا بِمَاءِ الْحَيَوَانِ، ان آنسوؤں کو کوثر کے پانی سے ملا دیتے ہیں۔ آپ کی آنکھوں سے جو امام حسین کے آنسو بہتے ہیں، ان آنسوؤں کو کوثر کے پانی سے ملا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے پھر؟ فَيَزِيدُ فِي عُذُوبَتِهَا وَطِيبِهَا أَلْفَ ضِعْفِهَا، حدیث ہے امام کی کہ آپ کے غم میں، جو امام حسین کے غم میں آنسو بہاتا ہے، آپ کے آنسوؤں کا صدقہ ہے جو آپ کی آنکھوں سے بہتے ہیں، جب کوثر سے یہ آنسو ملتے ہیں تو کوثر کی مٹھاس اور کوثر کی طہارت میں ان آنسوؤں کے صدقے میں 1000 گنا اضافہ ہو جاتا ہے، ان آنسوؤں کے صدقے۔ لہذا یہ آنسو بہت اہم ہے۔ جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس، یہ جو آپ تشریف فرمائے نا، جائے بہشت، بہشت کہتے ہیں جنت کو، جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس، عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے، اور جہاں والوں کو جنت کی ہے تلاش، مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو ان کی شہادت کا میسج ہے وہ بھی کچھ 2 جملے میں گزارش کروں گا انشاءاللہ جتنا وقت ہو سکا، لیکن یہ جملہ پہلے سنتے جائیے۔ اور یہ جو فعل ہے جو آپ آ کے بیٹھے ہیں، یہ اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو کہ انہوں نے آپ کے بارے میں اپنے بابا سے سوال کیا تھا، آپ کے بارے میں، ہمارے بارے میں، جب سید الشہداء دنیا میں تشریف لائے ہیں اور حضور گریہ فرما رہے ہیں، اور آ کر پوچھا کہ بابا نواسے کی ولادت ہوئی ہے، گریہ کا سبب کیا ہے؟ کہ جبریل مجھے خبر دے کر گئے ہیں کہ یہ حسین ایک دن ہوگا 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو بیوی نے کیا سوال کیا تھا؟ بیوی نے اس وقت پہلا سوال کیا کیا تھا کہ اے بابا کیا آپ زندہ ہوں گے؟ کہ نہیں، میں دنیا سے جا چکا ہوں گا۔ کیا ابو حسن علی موجود ہوں گے؟ علی بھی شہید ہو چکے ہوں گے۔ بابا کیا میں زندہ ہوں گی؟ یعنی فاطمہ زہرا تم بھی شہید ہو چکی ہوگی۔ بیوی نے کیا کہا تھا کہ بابا پھر میرے بچے پر رونے والا کون ہوگا بابا؟ یہ سوال کیا تھا۔ تو حضور نے کہا تھا کہ خدا ایک قوم کو خلق کرے گا کہ جس کے جوان تیرے حسین کے جوانوں پر، اور جس کے بچے تیرے حسین کے بچوں پر، اور جس کی عورتیں تیرے حسین کی عورتوں پر گریہ کریں گے۔ تو یہ بیوی کی تمنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی محبت میں کوئی شیعہ سنی اختلاف نہیں ہے، یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا۔ ہم الحمدللہ ہمارا افتخار ہے کہ ہم امام حسین کے لیے فرش ادا بچھاتے ہیں، لیکن کیا اہل سنت امام حسین سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ وہی محبت کرتے ہیں۔ حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے، یعنی اہل سنت جن افراد کو خلفائے راشدین میں گنتے ہیں، اگر ان کے واقعات کو بھی آپ پڑھ لیں گے جو خود انہوں نے لکھے ہیں، علماء اہل سنت میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی محبت سے کوئی انکار کیا ہو۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پاکستان کے جو سننے والے ہیں وہ تو اسلام سے واقف ہیں، جو بریلوی فرقہ ہے پورا، اس کے امام تصور کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ خلیفہ دوم کے فرزند جن کا نام تھا عبداللہ، جن کا ایک واقعہ میں نے شراب کے حوالے سے گزارش بھی کیا تھا آپ سے، تو عبداللہ ابن عمر ان کا نام ہے، امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچپن میں ان کو کہہ دیا غلام ابن غلام، ان کو کہا غلام ابن غلام، اور انہیں برا لگا اور اپنے بابا کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حسین نے مجھے غلام ابن غلام کہہ دیا۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا تم نے حسین سے یہ تحریر لکھوا لی تھی؟ کیا تم نے لکھوا لیا کہ حسین نے تمہیں بھی غلام کہا، مجھے بھی غلام کہا اپنا؟ کہ نہیں بابا لکھوایا تو نہیں، مگر کیوں لکھواؤں حسین سے؟ کہ اس لیے کہ کاش حسین اگر یہ تحریر لکھ کر دے دیں تو جب مجھے دفن کرنا تو یہ تحریر حسین کی میرے ساتھ دفن کرنا۔ یہ کون کہہ رہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ کہا حسین مجھے اپنا غلام کہتے ہیں، یہ میرے لیے شرف ہے۔ اور ہمارے اچھا تصور فرمائیے گا، کیا
خلیفۃ المسلمین، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے؟ بالکل نماز پڑھتے تھے. رسول کے پیچھے جبھی تو کہتے تھے کہ حسین پشت رسالت پر آ گئے اور حضور نے سجدہ طولانی کر دیا اور 70 مرتبہ کہتے رہے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ. میں پیچھے دیکھ رہا تھا. انہوں نے بیان کیا. کیا وہ حج نہیں کرتے تھے؟ بالکل حضور کے ساتھ حج کیا تھا انہوں نے. جبھی تو جب علی کو مولا بنایا گیا تو کہا کہ بخل بخل لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ. اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو، آج سے آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور ہر مومن کے مولا ہو گئے اور مومنہ کے مولا ہو گئے. انہوں نے فرمایا تھا. کیا زکوٰۃ کو نہیں دیتے تھے؟ بالکل زکوٰۃ دیتے تھے. سب چیزوں کے باوجود کہ جب تک حسین کی غلامی نہیں ملے گی نجات نہیں ہو سکتی ہے. میرے اہل تشریف برادران ظاہر ہے کہ یہاں سامنے تشریف فرمائے، لیکن چونکہ آن لائن بھی جاتی ہے تو پتہ نہیں کون کون کہاں تک آواز پہنچے. زکوٰۃ نہیں دیتے تھے وہ، بالکل زکوٰۃ. میں نے عرض کیا علی نے تو ایک مرتبہ زکوٰۃ دی ہے. رکوع میں امیر المومنین نے ایک مرتبہ زکوٰۃ دی ہے نا. آئے ولایت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. آج جا کر تاریخ میں دیکھیے گا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد خلیفہ دوم نے 80 مرتبہ زکوٰۃ دی. رکوع میں ہوتے تھے زکوٰۃ دیتے تھے بار بار. ٹھیک ہے. اوروں نے بھی زکوٰۃ دی. پہلے سے فقیر رکھے، پلانٹڈ فقیر رکھے کہ بھئی شاید ہمارے لیے بھی کچھ نازل ہو جائے. ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں بہت خلوص کے ساتھ اپنے ان بھائیوں سے کہ جو شاید اس اردو کو یا اس اردو کی شاعری کو نہیں سمجھ پائیں. اور میری سابقہ مجالس میں بہت خلوص کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ سے واقعاً شرمندہ ہوں، چونکہ مجھے یہ خبر ملی کہ بہت سے ایسے مومنین ہیں کہ جو شاید ان مجالس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں یا پوری نہیں سمجھ پا رہے ہیں، یا یہ کہ اتنا انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ انہیں وہ لطف نہیں آ رہا مجالس میں. تو 10 دن گزر گئے، آپ نے بہت تحمل کیا اور امام حسین علیہ السلام آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے انشاءاللہ. میں جماعت کا بھی بہت شکر گزار ہوں، بہت دل کی گہرائی سے. میں نے اس میں بغیر کوئی تکلف، بغیر کسی قسم کے تعارف کے سچی باتیں کہہ رہا ہوں. آرزو بھائی ہیں، عظیم بھائی ہیں، ہاسپٹیلٹی کا حق انہوں نے ادا کیا ہے واقعی. تو میں ان کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہوں. اور اتنا ضرور ہے کہ مجھے شاید ایسا محسوس ہوا کہ 10 دن کے لیے میں آپ پر مسلط ہو گیا اردو کی وجہ سے. تو میں اس پہ شرمندہ ہوں کہ جنہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ سکی انشاءاللہ بزرگ علماء کرام گجراتی زبان میں آتے رہیں گے اور وہ آپ کی خدمت فرماتے رہیں گے. جنہیں میری بات سمجھ میں آ گئی، چونکہ بات سمجھ میں آنا نہ آنا میں پھر گزارش کرتا ہوں، وہ ظاہر ہے کسی علم کی وجہ سے نہیں ہے، خالی یہ لینگویج کی وجہ سے. ورنہ ماشاءاللہ سارے مومنین جو تشریف فرمائیں وہ صاحبان علم تشریف فرمائیں، میری لینگویج کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بہت سی باتیں آپ نہیں سمجھ پا رہے تھے. تو مجھے معاف فرمائیے گا اور دل میں برا سوچنے کے بجائے انشاءاللہ دعا دے دیجیے گا. ایک دعا دے دیجیے گا کہ انشاءاللہ پروردگار مجھے گجراتی میں مجلس پڑھنے کی توفیق نصیب فرما دے. تو میں اس میں آ کر کبھی آپ کی خدمت کر دوں گا. ورنہ یہ ہے کہ آپ کے پاس انشاءاللہ گجراتی میں بزرگ علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے اور وہ آپ کی خدمت کرتے رہیں گے. سید الشہداء کے جتنے خدمت گزار ہیں جہاں کہیں کسی بھی طرح سے خدمت کر رہے ہیں، چاہے وہ زبان سے کہہ کے، چاہے وہ سن کے، چاہے وہ فرش ادا کے حساب سے، چاہے وہ امام بارگاہ مسجد کے حساب سے، ہر خدمت کرنے والے کی توفیق میں مزید اضافے کے لیے بابا سے بلند درود بھیجتے محمد و آل محمد پر. پہلے شروع میں میرے ذہن میں ایک ارادہ یہ بھی تھا کہ میں اب چونکہ ظاہر ہے میرا تعلق خود گوجا کمیونٹی سے، اور اس لیے میرے تھوڑا سا اور شرم کی بات ہے کہ میں آپ سے گجراتی میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا. پہلے سوچا تھا کہ میں تھوڑا اردو کے ساتھ ساتھ گجراتی کے الفاظ شامل کرتا جاؤں گا، لیکن اس میں پھر بعد میں ایک اور پرابلم بھی کریٹ ہو رہی تھی. وہ یہ کہ جو ہمارے یہاں کراچی میں گجراتی بولی جاتی ہے وہ تھوڑی سی میں نے تکلفاً کہا ورنہ بہت زیادہ مختلف رہتے، اور جو یہاں پر بولی جا رہی ہے. جب میں نے اناؤنسمنٹ یہاں پر سنا تو مجھے محسوس ہوا
کہ ویسے میں گجراتی الحمدللہ آرام سے سمجھتا ہوں کراچی میں، لیکن جب یہاں میں نے اناؤنسمنٹ سنا تو 50% میرے سر کے اوپر سے جا رہا تھا، جیسے 80% میری مجلس آپ کے سر کے اوپر سے جا رہی ہے. تو وہ ٹٹ فور ٹیٹ والی بات ہے، تو وہ حساب کتاب پورا برابر ہو گیا. اس لیے میں پہلے سوچ رہا تھا کہ میں گجراتی کے الفاظ شامل کروں، لیکن پھر مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کسی لفظ کے بدلے کوئی کسی لفظ میں امام حسین السلام کا ممبر ہے ان کی شان کے حساب سے کوئی ایسا نامناسب لفظ میری زبان سے جاری ہو جائے جو مناسب نہ ہو. تو بہتر یہ ہے کہ پھر میں اردو میں رہوں. ماسٹر غلام آباد صاحب سے میں نے ایک چیز شیئر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ممبر سے اس کو ضرور سنائیے گا. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جب زبان نہ آ رہی ہو تو انسان کچھ سمجھتا ہے اور کہنے والا کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. ایک عالم دین تھے، تشریف لائے، پتہ نہیں بہرحال سچا واقعہ ہے یا کسی نے ویسے ایک بنا کر پیش کیا ہے. افریقہ کے ایک علاقے میں جہاں گجراتی بولی جاتی تھی. اب میں تو الحمدللہ ایک حد تک سمجھ لیتا ہوں گجراتی، وہ بالکل نہیں سمجھتے تھے. جب وہ تشریف لائے پہلی دفعہ آئے تو اپنے اردو میں جیسے تیسے کر کے مجلس سے تو پڑھ لی. جب واپس پہنچے تو ان سے سوال کیا، کسی نے کہا بھائی کیسے تھے لوگ؟ تو کہا لوگ تو بہت اچھے تھے، لیکن مجھے ان کا جو اسٹینڈرڈ، علمی اسٹینڈرڈ، لوگوں کی نالج سمجھ وہ بہت نیچے لگی. کیا مطلب؟ ماشاءاللہ اتنے مومنین اچھے رہتے ہیں، اتنے ماشاءاللہ مجلس سے سنتے ہیں، آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوا؟ کہ میں امتحان لینے کے لیے میں نے بڑے سے بچوں تو چھوڑ دو، بڑے کو بھی جب پوچھا کہ پنجیتن کتنے ہیں تو بولتے تھے 5-6. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 5 ہے کہ 6 ہیں، بولتے تھے 5-6. تو کنفیوز تھے پنجیتن کے معاملے میں بھی کہ 5 ہوتے ہیں کہ 6 ہوتے ہیں. ایسی کوئی سچویشن میرے لیے ڈیولپ نہ ہو جائے، اس لیے میں نے اوائڈ یہ کیا کہ میں کوئی ادھر ادھر کا لفظ بیچ میں یوز کروں. میں سمپل کوشش یہ کر رہا تھا کہ آسان اردو رکھوں، اسپیڈ اپنی سلو رکھوں اور میری بات زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ پائیں. لیکن اس کے باوجود بھی میں شرمندہ ہوں، معذرت خواہ ہوں کہ بعض لوگوں تک شاید یہ بات نہیں پہنچ پائی. سب سے بڑھ کر غم حسین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر عشق کی زبان بولی جاتی ہے. یہاں کی جو لینگویج ہے نا اس کا معاملہ ہی الگ ہے. یہاں پر فرض کیجئے کہ اگر سمجھ نہ آ رہا ہو پورا جملہ، فقط مشق کا لفظ سمجھ میں آئے، فوراً آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. یہاں پر اگر پوری روایت سمجھ میں نہ آ رہی ہو، فقط خیمے کا لفظ سمجھ میں آئے، حسین نے لغت کو بدل کر رکھ دیا. یہاں پر فقط پیاس کہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ کس بچی کی پیاس کی بات ہو رہی ہے. چاہے پوری روایت پورے مسائل نہ سمجھ پائے، پیاس فقط سمجھیں. لیکن یہ سید الشہداء کا معجزہ ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس غم کے ساتھ اپنی زندگی کے اختتام تک وابستہ رکھے. یوں کہ علماء کرام دعا فرمایا کرتے تھے، بزرگ علماء کرام شب قدر میں، رمضان المبارک میں شب قدر میں اعمال ہوتے ہیں، اس پہ دعائیں مانگتے ہیں. تو ایک بزرگ عالم میں نے خود دیکھا دعا کرتے تھے، پروردگار میری زندگی کے آخری لمحے کو حسین پر گریہ کرتے ہوئے قرار دینا. جب میں گریہ کر رہا ہوں اس وقت میری موت آ جائے. اس سے بڑھ کے سعادت کی موت نہیں ہوگی کوئی. تو بزرگ اصحاب وہ بھی سب اعمال کے باوجود بھی چاہتے تھے کہ حسین مجھے غلام لکھ دیں، کہہ دیں کہ میں حسین کا غلام ہوں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس پر ایک شعر کہا کہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. بزرگ اصحاب کی بات کر رہے ہیں، امام حسین السلام کا بچپن ہے. کہ تائید خداوند احد مانگتے ہیں، شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں. دیکھا جو امامت کو مائل و کرم ہے، فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. حسین مجھے لکھتے ہیں کہ میں ان کا غلام ہوں. فرش ادا پہ جو آ کے بیٹھا ہے، ہر ایک کی یہ تمنا ہے کہ مولا مجھے کہہ دے کہ مولا میں آپ کے غلاموں کا غلام ہوں. اس فرش پہ آ کے امام زمانہ علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں. مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ایگزیجریشن نہیں ہے. یہ کیا سید مہدی بحر العلوم کا وہ طوائرش کا دستہ جو آج بھی عاشور کے دن جو کربلا جا چکے ہیں، عصر عاشور کے وقت کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم میں ہزاروں کی تعداد میں بھاگتے ہوئے لوگ داخل ہوتے ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے. اور خدا کی قسم خالی اگر کوئی اس منظر کو دیکھ لے نا، امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا کلمہ پڑھ لے گا کہ 1400 سال بعد بھی آج کیسی محبت ہے ان کے دلوں میں.
بھاگتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور یا حسین صرف ایک لفظ ہوتا ہے ان کی زبان پر، یا حسین یا حسین یا حسین، یا ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. یہ تویرج کا دستہ ہے. تویرج جیسے ہمارے انجمنیں ہوتی ہیں نا، الگ الگ ماتمی انجمنیں، ماتمی دستے ہوتے ہیں، اس طرح ایک علاقہ ہے کربلا سے قریب، اس کا نام ہے تویرج. آپ نام یاد نہ رکھ سکے مسئلہ نہیں، اصل پیغام امپورٹنٹ ہے. یہ اس میں جو لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ تویرج کے ایریا والے ہی شریک ہوں. آپ بھی جائیں زیارت پر، آپ بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں. ہر ایک کو اوپن انویٹیشن ہے. کوئی بھی اس دستے میں شریک ہونا چاہے، بس یا حسین کہتے ہوئے امام حسین کے حرم کے ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی آپ تصور کیجئے گا. مجھے اس بات چہلم کا ابھی تک مجھے اطلاع نہیں ملی ہے. تقریباً 2 یا 3 سال پہلے جب تھوڑے سے کربلا میں فیسلٹیز بھی کم تھی، اب تو آہستہ آہستہ بڑھ گئی نا بہت زائروں کے لیے، پہلے تو کم تھی. چہلم پر لاکھوں کا اجتماع تھا اور بہت زیادہ کنجسٹڈ ہو رہا تھا، یعنی بہت زیادہ پیک ہو رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لاکھوں زائرین حرم میں پہنچے ہوئے، کربلا میں پہنچے ہوئے، اور کربلا چھوٹا سا شہر ہے. تو اس وقت آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ نہیں دیا تھا، ایک ریکویسٹ کی تھی لوکل عراقیوں سے. کہا تھا کہ میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ فقط چہلم کے دن امام حسین کی زیارت پڑھیں اور اس کے بعد کربلا چھوڑ دیں زیارت کر کے، تاکہ جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں انہیں صحیح طرح سے زیارت کرنے کا موقع مل سکے. کل ہماری مجلس کا اختتام ہوا تھا مرجع تقلید کو فالو کرنا. آپ بلیو کر سکیں گے نجف سے کربلا جو پیدل چلتے ہیں تو اس میں 3 دن لگتے ہیں، لیکن جو بصرہ سے پیدل چل کر آتا ہے نا 14 دن لگتے ہیں اس میں. 14 دن پیدل بصرہ سے کربلا، بصرہ سے جو کربلا چلتے ہیں 14 دن چل کر آنے والے حرم میں داخل ہوئے، زری کے سامنے پہنچے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ایک سلام کیا، دوسرے دروازے سے باہر، چونکہ ان کا حکم آ چکا تھا. آپ تصور کر رہے ہیں؟ یعنی یہ امام، اچھا یہ بات کہاں سے، ہماری بات کہاں سے شروع ہوئی؟ تویرج کا دستہ. یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں آتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں. ایک دروازے سے داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، یا حسین کہہ کے باہر. یہ تویرج کے دستے میں اتنے لوگ ہوتے کیوں ہیں؟ کیا اس دستے کی بہت ساری انجمنیں ہوتی ہیں، اس دستے میں کیوں ہوتے ہیں لوگ؟ اس لیے کہ ایک موقع ہوتا ہے کہ سید مہدی بحر العلوم، نام سنا ہے انشاءاللہ آپ نے. سید مہدی بحر العلوم کہاں دفن ہے؟ مولا علی علیہ السلام کے حرم میں دفن ہے. سید مہدی بحر العلوم وہ عالم ہیں، 2 عالم ہمارے شیعہ ہسٹری کے وہ ہیں، سید مہدی بحر العلوم اور مقدس اردبیلی. یہ جب جی چاہتا تھا ان کا اپنی مرضی سے امام زمانہ سے ملاقات کرتے تھے. مقدس اردبیلی سید میں اپنی مرضی سے، جب امام نے اذن عام دیا ہوا، جب چاہتے تھے ملاقات کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ مسجد سہلہ تشریف لے جائیں، میری بات ذہن میں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں اگر رہ جائے، مسجد سہلہ میں ایک مقام امام زمانہ ہے جہاں امام زمانہ علیہ السلام تشریف لاتے تھے. سید مہدی بحر العلوم وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ سے اپنا تعلق جوڑ کر رکھو، مضبوط رکھو، مولا تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا کبھی خود بھی آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ طنز کرتے ہوئے اس نے کہا سب کے سامنے. سید مہدی بحر العلوم سر جھکائے بیٹھے رہے. جب وہ چلا گیا تو ان کا ایک خاص شاگرد تھا، اس کو پتا تھا کہ ان کی امام سے ملاقات ہوتی ہے. کہا آپ نے اس کو کہا کیوں نہیں کہ آپ کی تو بار بار امام سے ملاقات ہوتی ہے؟ سید مہدی نے کہا کہ میں اس کو کیا جواب دیتا، جب وہ مجھ پر یہ طنز کر رہا تھا اسی وقت فرزند زہرا نے مجھے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا. امام زمانہ نے مجھے اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا. یہ سید مہدی بحر العلوم. اللہ اکبر. تویرج کے دستے میں، اسی دستے میں چل رہے تھے. عاشور کا جلوس تھا، آہستہ آہستہ چل رہے تھے. میں آپ کو آپ کی عظمت بتا رہا ہوں، جعفر شہزاد پہ آ کے بیٹھے. اچانک انہوں نے امامہ اتارا، ابا اتاری، اور ماتمی دستہ جو ماتم کر رہے تھے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سید مہدی نے ماتم کرنا شروع کیا. تو لوگوں نے حیران ہو کر دیکھا، کہا آپ مرجع تقلید ہیں، پوری دنیا کی نگاہیں آپ پر ہیں، آپ نے اپنا امامہ اتار دیا، ابا اتار دی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانتے کیا جواب دیا؟ کہ میں ماتمیوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے امام زمانہ کھڑے ہوئے ہیں، پا برہنا ہے اور سر برہنا ہے،
اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان ماتمیوں کے درمیان میرے مولا امام زمانہ ماتم کر رہے ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ماتم کی عظمت. مجلس کی عظمت میں نے بیان کی، اب یہ ہے ماتم کی عظمت. یہ نعمتیں مجھ اور آپ کو حاصل ہیں. اب ایک سوال کر لوں، شرم کی بات نہیں ہوگی کوئی اتنے بڑے در پر آئے اور یہاں سے گناہگار واپس چلا جائے؟ شرم کی بات نہیں ہوگی؟ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا مقصد کیا ہے؟ کل زیارت اربعین کا جملہ کیا ہے؟ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَ وَفِي حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. مولا میں گواہی دیتا ہوں آپ نے قربانی اس لیے پیش کی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکال کر علم کی طرف لے آئے. یہ امام حسین کی قربانی کا مقصد ہے. وَفِي حَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. مولا آپ نے قربانی اس لیے دی لوگوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آئے. میں 40واں ہو گیا، آج شب آ گئی. 40ویں کی شب آ گئی کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین کو شہید ہوئے 40 دن گزر گئے. میں 40 دن تک مجلس میں آتا رہوں پھر بھی گمراہ رہوں. اس سے بڑی شرم کی بات کیا ہوگی؟ ٹھیک ہے، اتنا بڑا در ہے، یہاں سے مجھے آپ کو پاک ہو کر واپس جانا ہے. ٹھیک ہے، مجلس کی اہمیت، ماتم، یہ ابھی سبیل کے لیے پانی تقسیم ہوا تھا. آپ نے امام حسین کے نام پر حتیٰ زندگی میں روٹین بنائیے گا نا. مجھے بھی اللہ توفیق دے، جب بھی پانی پیے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ. حدیث میں ہے، حدیث، جو پانی پیتے ہوئے امام حسین کو یاد کر لیتا ہے اللہ 1000 نیکیوں کا اضافہ کر دیتا ہے، 1000 گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ نے سند دی ہے. میرے 5ویں امام کی حدیث ہے، ایک بھی لفظ اپنی طرف جانب سے نہیں کہوں گا، ہر ایک امام کی حدیث سنا رہا ہوں. شب قدر، شب قدر کے اعمال کتنے اعمال ہوتے ہیں؟ دعائے جوشن کبیر ہے، سر پر قرآن رکھنا ہے، کتنے سورے پڑھنا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. ایک صحابی امام کا پہنچا 5ویں امام کے پاس، مولا کی ذات اقدس پر یہاں سے وہاں تک باواز بلند درود بھیجیے گا، محمد و آل محمد. درمیان میں یہ اور بھی کہہ دوں، بزرگ عالم دین تھے، انہوں نے جملہ کہا تھا کہ جب تم حسین کے نام پر ماتم کرتے ہو تو جو ہاتھ تمہارے سینوں پر پڑتا ہے تمہارے سینوں پر نہیں پڑتا، یزید کے منہ پر تماچے کی صورت میں پڑتا ہے. یہ احتجاج ہے. اللہ اکبر. ذکر حسین ابن علی جب بھی بیان ہوتا ہے تو بغض چہرے ابلیس سے عیاں ہوتا ہے. اور کیا عجب راز ماتم شبیر میں ہے، ہاتھ پڑتا ہے یہاں درد وہاں ہوتا ہے. 5ویں امام کے پاس ایک شخص پہنچا، کہا مولا شب قدر گزر گئی، کل تھی شب قدر. امام کو کہا اس نے، کہا مولا مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ کل شب قدر تھی. یہ کیوں پاسبل ہے؟ اس زمانے کا آپ ذہن میں تصور کیجیے گا، کوئی جماعت، کوئی امام بار کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتا تھا، موبائل پر SMS نہیں ملتا تھا کہ شب قدر کیا. لوگوں کو تاریخ پتہ نہیں، یاد نہیں ہوتی تھی، تاریخ مس ہو گئی. شب قدر گزر گئی، صبح اٹھا تو ہوش آیا کہ کسی نے بتایا کہ کل رات شب قدر تھی. تو 5ویں امام کے پاس پہنچا، کہ مولا مجھے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ کل کی پوری رات سوتے ہوئے گزار دی، کوئی عمل نہیں کیا، کل کی رات ضائع کر دی میں نے، شب قدر ضائع کر دی. امام نے کہا کہ کل رات تو نے ایک عمل ایسا کیا ہے جس کا ثواب شب قدر کی ہر عبادت سے بڑھ کر تھا. اس نے کہا مولا میں نے تو کوئی عمل ہی نہیں کیا، میں تو سوتا رہا. امام نے کہا کہ ہاں، جب کل تو نے افطار کیا تو افطار میں تو نے کھجور کھائی تھی، میٹھی کھجور، کھجور کہتے نا، ٹھیک ہے، کھجور کھائی تھی. جب کھجور تو نے کھا لی تو اس کی وجہ سے تجھے بار بار پیاس لگتی تھی، تو سو گیا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا شب قدر ہے، تو اپنے حساب سے سو گیا. آدھی رات کو شدید پیاس لگی تو اٹھا، اور جب پانی کے قریب پہنچا تو تجھے اچانک حسین اور ان کے بچوں کی پیاس یاد آئی، اور تو نے کربلا کا رخ کیا اور پانی پیتے ہوئے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. کیا ایسا ہوا تھا کل رات؟ اس نے کہا مولا، 5ویں امام سے کہا مولا کل ایسا ہوا تھا. امام نے کہا یہ تو نے پانی پی کر میرے جد کو سلام کیا تھا، اس ایک سلام کا ثواب شب قدر کی ہر عبادت سے زیادہ تھا. پوری مجلس مکمل کر دو نا، مجلس میں بیٹھنے کا ثواب، ماتم کرنے کا ثواب، حسین کو زیارت کرنے کا ثواب. سننے یہ ان نعمتوں کی عظمت سے ہم واقف نہیں ہیں.
اور پھر جب کسی نے امام سے پوچھا کہ مولا میں کربلا تو نہیں پہنچ سکا، لاکھوں لوگ ہیں اس وقت کربلا میں، تو مولا میں نہیں پہنچ سکا، میں کیا کروں، میں بھی ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر تیرے دل میں نیت اور تڑپ تھی کہ کاش میں کربلا جاؤں، پھر بھی تو نہیں پہنچ سکا کسی وجہ سے، اور آپ نہیں پہنچ سکے، میں آپ کے لیے نہیں کہتا، میں اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں، بہرحال بدقسمت ہوں، گناہگار ہوں، اس لیے نہیں پہنچ سکا میں۔ امام نے کہا لیکن اگر تیرے دل میں تڑپ تھی، نیت تھی، تو ایسا کرنا کہ آسمان کے نیچے جانا، زیر آسمان کربلا کا رخ کرنا اور کہنا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ 2 جملے کہنا۔ چھٹے امام نے کہا تجھے ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تو قبر امام حسین کے سامنے کھڑے ہو کر اس زیارت کو پڑھ رہا ہو۔ اللہ اکبر، کس معراج پہ پہنچا ہے مولا حسین نے مجھے، آپ کو سوچ رہے ہیں آپ کیوں ہے امام حسین علیہ السلام کی اتنی عظمت، کیوں ہے، وجہ کیا ہے، کیوں ہر امام امام حسین کا بھی دیا کرتا ہے، کیوں ہر امام، یہ جتنے ڈونیشن کا اعلان بھی ہوتا ہے، جتنے امام حسین علیہ السلام کے نام پر پیسہ دینے والے ہیں، یہ 5ویں امام کی سنت ہے۔ 5ویں امام کی جب شہادت ہونے والی تھی تو وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے رقم ایک رکھنا، منا میں مجلس کرنا میری طرف سے میرے جد حسین کے لیے۔ اس میں سے یہ جتنے اعمال ہم انجام دیتے ہیں نا، شاید ہمیں پتہ نہ ہو اس کی ہسٹری اور بیک گراؤنڈ، لیکن ایک ایک عمل وہ جو امام معصوم نے خود انجام دیا۔ کیوں ہے امام حسین کی اتنی عظمت، کیوں ہے؟ چھوٹا سا واقعہ علامہ ہلی کا سناؤں اور آہستہ آہستہ منزل مسائل پہ جاؤں۔ علامہ ہلی، ٹھیک ہے، ملاقات ہوئی ایک بار۔ اچھا یہ تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے ایک حدیث پڑھی، حدیث میں یہ تھا کہ حضور نے فرمایا ستقتلہ امتی، میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی، جو میرے حسین کی زیارت پر جائے اللہ اسے میرے کیے ہوئے ایک حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ کا حج، رسول اللہ کا حج کا مطلب سمجھ رہے ہیں؟ مولا علی علیہ السلام کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل تھی، جن و انس کی عبادت سے۔ رسول کا حج کیا ہوگا کہ جو حسین کی زیارت پر جائے اللہ اسے میرے کیے ہوئے حج، رسول اللہ کا حج۔ تو زوجہ کھڑی ہوئی تھی وہاں پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ حجک، آپ کا حج، جو حسین کی زیارت پر جائے آپ کا حج، کہ وہ حجتین، میرے ایک حج کا نہیں اللہ 2 حج کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کہ آپ کے 2 حج کا ثواب، کا ثلاث حجج، 2 نہیں 3 حج کا ثواب، کا 3 حج کا ثواب آپ کے کیے ہوئے، کا 4 حج کا ثواب، پھر کا 5 حج کا ثواب، پھر کا 10 حجتن 10 حج کا ثواب۔ اس زوجہ نے کہا جو حسین کی زیارت پر جائے آپ کے کیے ہوئے 10 حج کا ثواب، کا 10 نہیں 20 20 حجتن، پھر کا 30 حجتن، پھر کا 40 حجتن، 50 حجتن، 60 حجتن، 70 حجتن، 80 حجتن، یہاں تک بات موجود 90 حجتن۔ حضور نے کہا جو میرے حسین کی زیارت پر جائے گا اللہ اسے میرے کیے ہوئے 90 حج کا ثواب عطا کرتا ہے، میرے کیے ہوئے 90 حج۔ اچھا یہی معاملہ امام حسین کی عزاداری کا بھی، تو کیوں امام حسین کو اللہ نے اتنی عظمت کیوں دی؟ جو حسین کے نام پر کچھ کرے اللہ اتنا ثواب دیتا ہے، کیوں ایسا؟ حسین کے نام پر ماتم کرے اتنا ثواب، مجلس سنے اتنا ثواب، کیوں ہے ایسا؟ علامہ ہلی کہتے ہیں جب میں نے اس حدیث کو پڑھا میں نے دیکھا کہ راوی بھی ٹھیک ہے، سند بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا راوی تو بالکل ٹھیک ہے، تو اس حدیث کا پھر مطلب کیا ہے؟ امام زمانہ سے ہی پوچھتا ہوں پھر۔ علامہ ہلی نے کہا کہ کاش میری مولا سے ملاقات ہو، مولا سے پوچھو اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ مسجد سہلا جاتے ہیں 40 شب بدھ، جو وینسڈے نائٹ مسجد سہلا جا کر اعمال کرے 40 اس کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ کہ 40 شب بدھ تک گیا، اعمال کیے، وہاں سے باہر نکلا مسجد سہلا سے، 40 بدھ ہو گئے تھے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی ابھی تک، اپنی سواری پر بیٹھا، نجف سے واپس کربلا جانے لگا، مسجد سہلا نجف کے پاس، کہ واپس کربلا جانے لگا۔ راستے میں ایک شخص میرے ساتھ سواری پر آ گیا، ساتھ میں وہ بھی سوار تھا، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، میری بات شروع ہوئی ان سے، میری ان سے بات شروع ہوئی تو مجھے ایسا لگا کہ یہ مجھ سے کوئی بہت بڑے عالم ہے۔ علامہ ہلی کہتے ہیں میں سوچنے لگا اس وقت تو میں مرتے تقلید ہوں، مجھ سے بڑھ کر اتنا بڑا عالم کون ہے؟ اور یہ عالم اتنے بڑے ہیں کہ میں تو ان کے سامنے بالکل طفل مکتب، بالکل چھوٹا بچہ لگا۔ پھر میرے دل میں اچانک خیال آیا کہ کہیں یہ میرے مولا تو نہیں، لیکن کیسے کہوں؟ تو اس وقت میں نے سوچا
کہ چاہے امام ہے یا کوئی اور ہے تو مجھ سے کوئی بہت بڑے عالم نہ، چلتے چلتے جان بوجھ کر ایک چیز گرائی، اٹھانے کے لیے جھکا، اور اٹھانے کے لیے جب جھکا اس بہانے سے چاہتا یہ تھا کہ ان کے قدموں کا بوسہ لے لوں، کہ اگر امام ہوں گے تو قدموں کو چھو لوں گا۔ جیسے ہی میں جھکا جو میرے ساتھ تھے وہ بھی جھکے اور انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ اب میرا دل بہت دھڑک رہا تھا کہ میں کیا کہوں ان سے، کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بتائیے گا کہ اس وقت میرے زمانے کے امام کہاں ہیں؟ آپ بہت بڑے عالم ہیں، مجھے بتائیں میرے امام زمانہ کہاں ہے؟ تو شخص نے جواب دیا کہ اے ہلی، اس وقت تیرا ہاتھ تیرے زمانے کے امام کے ہاتھ میں موجود ہے۔ میں جھکنا چاہتا تھا، امام نے کہا کہ نہیں، بلند سواری پر بٹھایا مجھے، کہ مولا آپ ہی سے منتظر تھا ملنے کے لیے، پوچھنا چاہتا تھا امام حسین کے لیے اللہ نے اتنا ثواب کیوں رکھا ہے؟ جب جس حدیث کو پڑھو امام حسین کے لیے اتنا ثواب اتنا ثواب اتنا ثواب کیوں ہے؟ کہا اے ہلی، اب یہاں سے شاید ہو سکتا ہے کہ بعض مومنین نے سنا ہو یہ واقعہ، کہا اے ہلی یہ بتا، ایک مثال دیتا ہوں، ایک بادشاہ ہو کہ جو شکار پر جائے، اور شکار پر جب پہنچے، شکار کرتا ہے نا بادشاہ، اپنی فوج سے الگ ہو جائے، اور فوج سے الگ ہونے کے بعد اتنا بھوکا اور پیاسا ہو جائے کہ مرنے کے قریب پہنچ جائے، کہ اس کو ایک بڑھیا ملے، بوڑھی عورت، اور بوڑھی عورت اس کو اپنے خیمے میں لے کر آئی، اور بوڑھی عورت کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری کا دودھ پلایا اس کو، بکری کو ذبح کیا، بکری کا گوشت کھلایا اس کو۔ جب بادشاہ میں کچھ ہمت آ گئی، اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا، میں جب اپنے وطن واپس جاؤں گا، اگر تمہیں کبھی کوئی مشکل آ جائے میرے پاس آنا، میں تمہاری مشکل کو حل کر دوں گا۔ بادشاہ کی فوج آ جائے، اپنے بادشاہ کو لے کر جائے وطن واپس، بادشاہ وطن واپس چلا جائے، یہ امام زمانہ سنانے چاہتے کہ فرض کرو ایک دن بڑھیا مشکل میں آ جائے، پہنچے بادشاہ کے پاس، کہ حضور میں مشکل میں ہوں، آپ نے کہا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ میری مدد کریں گے، تو اے ہلی یہ بتاؤ، اگر وہ بادشاہ ایک بکری اس بوڑھی نے دی تھی، ایک بکری اس کو واپس کر دے، تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے، تو کیا احسان کا بدلہ پورا ہو جائے؟ کہ مولا نہیں نہیں، ایک بکری سے تھوڑی ہوگا، اس نے تو مشکل وقت میں مدد کی تھی، کہ اچھا 10 بکری دے دے، کہ نہیں 10 سے بھی نہیں ہوگا، 100 دے دے، کہ 100 سے بھی نہیں ہوگا، کہ پھر اے ہلی پورا احسان کیسے ادا ہوگا؟ کہ مولا اس وقت جو کچھ بوڑھی عورت کے پاس تھا وہ سب کا سب بادشاہ کو دے دیا، اللہ، جو کچھ بوڑھی عورت کے پاس تھا سب دے دیا، مولا احسان اس وقت ادا ہوگا کہ جو بادشاہ کے پاس ہے وہ اپنا سب کچھ اسے دے دے، تب یہ صحیح احسان ادا ہوگا۔ کہا مولا بات تو ٹھیک ہے۔ امام نے کہا، سوال کیا کہ اے ہلی یہ بتا، عاشور کے دن میرے جد حسین کے پاس بچا کیا تھا جو نہ دیا؟ اللہ کو نہ دیا۔ یہ جو حسین کے نام پر اتنا ثواب ہے نا، حسین کے پاس کیا بچا تھا جو نہ دیا؟ حسین نے اپنے دوست دے دی اللہ کے لیے، میرا حبیب پروردگار تیرے لیے، میرا مسلم تیرے لیے، زہیر تیرے لیے، بریر حمدانی تیرے لیے، اولاد مسلم نے اخیل تیرے لیے، زینب کی اولاد تیرے لیے، یتیم اسد قاسم کا پامال لاشا تیرے دین کے لیے، عباس کے کٹے ہوئے بازو تیرے لیے، اکبر کا کلیجہ تیرے لیے، اصغر کا گلا تیرے لیے۔ آگے بڑھ کے کہوں، اب یہ ہے کہ زینب کی چادر بھی تیرے لیے۔ یہ امتحان ہے اصل میں۔ میری سکینہ تماچے کھائے گی تیرے لیے۔ تھوڑا سا دور ہو ابھی منزل مصائب سے، لیکن کیا کروں، شب چہلو میں تو اسی انداز سے بات کرنی ہے۔ میری کا سب کچھ حسین نے دے دیا۔ اب احسان کا بدلہ اس وقت عطا ہوگا کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ سب کچھ دے دے حسین کے لیے، جو کچھ ہے۔ اب خدا کی کائنات حسین کے لیے، خدا کی زمینیں حسین کے لیے، خدا کا آسمان حسین کے لیے، اللہ کی جنت حسین کے لیے، مقام شفاعت حسین کے لیے، اللہ کی رضا حسین کے پاس۔ یہ خطابت پھر نہیں کر رہا، میں خطابت نہیں کر رہا ہوں آج جانے کے بعد۔ علامہ ذیشان حضرت جواری صاحب نے کہا صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک حسین یہ بولا، پروردگار جو کچھ میرا ہے وہ تیرے لیے۔ عصر عاشور کے بعد قیامت تک خدا بولا، اے حسین جو کچھ میرا ہے وہ سب تیرے لیے۔ اگر یہ سب حسین کے لیے نہ ہوتا،
جب سید الشہداء کو شہید کیا گیا 40 دن تک، 40واں آ گیا نا آج، 40 دن تک روایت میں ہے کہ کربلا سے لے کر بیت المقدس تک جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس سے خون جاری ہوتا تھا. یہ کیا تھا؟ یہ پتھر امام حسین کی عزاداری کر رہے ہیں. آسمان سے خون کی بارش ہو رہی ہے. یہ کیوں ہے؟ آسمان امام حسین کی عزاداری کر رہا ہے. آندیاں چل رہی ہیں، یہ ہوائیں امام حسین کی عزاداری کر رہی ہیں. اللہ کا وعدہ ہے امام حسین کی عزاداری زندہ رہے گی. اگر میں اس میں شامل ہو جاؤں میری قسمت ہوگی، میرا کمال ہوگا. اگر ہم میں سے نعوذ باللہ کوئی عزاداری نہ کرے، در و دیوار سے یا حسین کی آواز آئے گی. حسین کی عزاداری تو رہے گی. یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں اس میں شریک ہو جاؤں، یہ مولا کی توفیق ہے کہ اس نے مجھے شریک کر لیا ہے. میرا پیسہ خرچ ہو جائے اس میں میرا کمال نہیں ہے، امام حسین کی نعمت ہے، انہوں نے میرے پیسے کو قبول کر لیا ہے. اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، بہت یعنی توفیق ہے خالی بس. ٹھیک ہے، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ توفیق دیتا رہے بار بار انشاءاللہ. امام حسین علیہ السلام کی عظمت پر آج گفتگو ہوئی، اور میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو جہالت سے نکالیں، علم کی طرف لے کر آئیں، گمراہی سے نکالیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں. مولا ہم آپ کے دربار میں آ گئے ہیں. ایک بچہ تھا رسول اللہ کے سامنے رو رہا تھا. رسول اللہ نے کہا اس بچے کو خاموش کرواؤ، اس لیے کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین کے رونے کی آواز سے ملتی ہے. عجیب محبت ہے رسول اللہ کو حسین ابن علی سے. مدینہ والے آتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی، باہر لے کر چلے مدینہ سے جہاں آج مسجد غمامہ موجود ہے. مسجد نبوی سے جائیے گا، وہاں پر مسجد غمامہ ایک موجود ہے. مسجد غمامہ پہنچے، اس وقت تو مسجد نہیں تھی، صحرا تھا. حضور نے نماز پڑھی، نماز استسقا. اس کے بعد حسین سے کہا بیٹا تم دعا کرو، مدینہ والے بھی ایسے ہیں. حسین نے دعا کی، بادل آئے، بارش نازل ہونا شروع ہوئی. اصحاب خوش ہو گئے، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہ یا رسول اللہ نوازی کی دعا قبول ہو گئی، آپ رو رہے ہیں؟ کہا آج جس حسین کے صدقے میں سارا مدینہ سیراب ہوا ہے، کل یہی حسین ہوگا اور ہاتھ میں 6 ماہ کا بچہ ہوگا. پانی مانگ رہا ہوگا، کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. ایک منٹ مجھے تھوڑی دیر بعد لائٹ بند کیجیے. ہاں بس ٹھیک ہے، میں ایک میسج اور دینا چاہتا ہوں. دیکھیں ہم سب امام حسین کے دربار پہ، سب امام حسین کے دربار پہ. میں اپنے لیے کہتا ہوں، آپ کے لیے نہیں. اے مولا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے ہزاروں گناہ کیے ہیں اس زبان سے میں یا حسین کہوں. اے مولا مجھے شرم آتی ہے جس آنکھ سے میں نے ہزاروں مرتبہ نام محرم کو دیکھا ہے، گناہ کیے. مجھے شرم آتی ہے کہ آنکھوں میں اب کتاب سے آنسو. لیکن میں کیا کروں مولا، میرے پاس اس کے سوا کوئی در بھی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں. چوتھے امام نے اللہ سے مناجات کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا، فرمایا تھا ان کان جودک لا یرجو الا ذو اشرف فمن یجود بالعاصین عن النعم. پروردگار اگر تیرا دروازہ خالی نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو پھر گناہگار کس کے دروازے پہ جاتے. میں مولا حسین سے کہتا ہوں مولا آپ کا فرش عزا اگر نیک لوگوں کے لیے ہوتا تو مجھ جیسا گناہگار کہاں جاتا مولا، پھر میں کہاں جاتا. امام حسین کی بارگاہ میں ایک واسطہ ہے، وہ پیش کریں، اللہ رد نہیں کرے گا، ضرور قبول کرے گا. کسی کی دعا رد نہیں ہوگی، ہر ایک کی گناہ انشاءاللہ معاف ہوں گے. ایک بہت بڑا واسطہ ہے، بہت بڑا وسیلہ ہے. آیت اللہ نجفی یزدی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں 2 بھائی تھے، جا رہے تھے مولا رضا علیہ السلام کی زیارت پر. کون سا واسطہ تھا امام حسین کو یہ پیش کر رہا ہوں. جا رہے تھے مولا رضا کی زیارت پر. ایک بھائی نیک تھا، ایک گناہگار تھا. جو گناہگار تھا اس کا راستے میں انتقال ہو گیا. وہ جو نیک بھائی تھا اس نے اس کا جنازہ لیا، مشہد کے پاس پہنچے، مشہد پہنچ کر غسل و کفن دی، نماز جنازہ پڑھی اور مشہد میں دفن کر دیا. مولا رضا سے کہتا تھا وہ بھائی کہ مولا مجھے بتائیے گا کہ میرا وہ جو دوسرا گناہگار بھائی ہے وہ کس عالم میں ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں اس کو. ایک دن خواب میں دیکھا اس کا بھائی جنت میں اچھے مقام پر ہے. سوال کیا کہ تو گناہگار تھا، تجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا. کہا تم نے ٹھیک کہا. دیکھیں اگر گناہ بغیر توبہ کیے انسان چلا جائے تو سزا تو بھگتنی ہے. نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ پر گناہ کر کے انسان چلا جائے، نہیں، اگر توبہ کیے بغیر گئے سزا بھگتنی پڑے گی. کہ جیسے ہی میں انتقال ہوا میرا، وہ بھائی یہ کہتا ہے کہ مجھے چاروں طرف سے آگ نے گھیر لیا تھا، میں آگ میں جل رہا تھا.
تم نے مجھے غسل کے لیے لٹایا، پانی ڈالا، میں سمجھا پانی آئے گا آنکھ بجھ جائے گی، وہ پانی آگ میں بدل گیا۔ تمہیں پانی لگ رہا تھا، مجھے آگ کی طرح لگ رہا تھا، میرا جسم آگ میں جل رہا تھا، میں تمہیں پکارتا تھا، کوئی میری بات سنتا نہیں تھا۔ تم مجھے جب غسل کے لیے ایک کروٹ سے دوسری کروٹ پر لٹاتے تھے، مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے مجھے 7ویں آسمان سے 7ویں زمین پر پھینک دیا۔ میں شدید عذاب میں تھا۔ تم نے کفن پہنایا، کفن آگ کا ہو گیا، تابوت میں ڈالا، تابوت آگ کا ہو گیا، میں آگ میں جل رہا تھا، یہاں تک کہ تم مجھے لے کر مولا رضا کے بارگاہ مشہد مقدس پہنچے۔ جیسے یہ بھائی جب پہنچا تھا نا، اس نے زری کا ایک طواف کروایا تھا، اس کے بعد دفن کر دیا تھا اپنے بھائی کو، کہا جب تم مولا رضا کی زری کے پاس پہنچے نا، آگ بجھ گئی۔ وہاں پر میں نے دیکھا لاکھوں زائرین مولا کی زیارت کر رہے ہیں، جو مر جاتا ہے نا اس کی غیب کی نگاہ کھل جاتی ہے۔ کہ میں نے دیکھا لاکھوں زائرین زیارت کر رہے ہیں اور مولا رضا اپنی زری کے درمیان بنفس نفیس خود تشریف فرمائے، خود مولا رضا بیٹھے ہوئے حیات۔ ایک بزرگ وہاں پر تشریف فرماتے ہیں، اس بزرگ نے مجھ سے کہا کہ مولا رضا کے احترام میں یہ آنکھ بجھی ہے، تیرا عذاب ختم نہیں ہوا ہے ابھی، یہ تو خالی مولا رضا کے سامنے آ گیا نا، اس نے آنکھ بجھ گئی، اب جب واپس جائے گا باہر یہ آنکھ پھر شروع ہو جائے گی، تیرا عذاب پھر شروع ہوگا۔ تو میں نے اس بزرگ سے پوچھا کہ میں آگ میں جل رہا ہوں بہت بری طرح سے، اس عذاب کی مجھے سختی، میں جل رہا تھا نا تو اس عذاب کی سختی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ کہ مولا شافع روز جزائیں مولا رضا سے مانگ، تجھے عطا کریں گے، تیرا عذاب دور ہو جائے گا۔ میں نے مولا کو دیکھا اور میں نے مولا کو پکار کر کہا کہ یا غریب الغربا مولا، اے غریب الغربا مولا، میں گناہ گار ہوں، میری شفاعت فرمائیے۔ میں اتنا گناہ گار تھا، امام نے مجھے جواب نہیں دیا، امام کی نگاہ نیچے تھی، میرا چکر طواف کا لگ رہا تھا۔ میں نے پھر مولا سے کہا اے مولا رضا، میں گناہ گار ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں لیکن گناہ گار تھا، مولا مجھے بخش دیں۔ امام نے مجھے جواب نہیں دیا، دوسرا چکر، تیسرا چکر، آخری چکر تک پہنچ گیا میں، مولا مجھے جواب نہیں دیتے تھے۔ میں نے گھبرا کر اس بزرگ سے کہا کہ میں اتنا گناہ گار ہوں کہ مولا مجھے جواب ہی نہیں دیتے، اب میں کیا کروں؟ اور اس بزرگ نے کہا کہ ایک طریقہ مجھے معلوم ہے، تو ایک وسیلہ پیش کر، مولا کبھی اس وسیلے کو رد نہیں کیا کرتے، اس وسیلے سے دعا مانگ۔ میں نے کہا کہ مولا سے کس وسیلے سے دعا مانگوں؟ اس بزرگ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ مولا کو اپنی ماں فاطمہ زہرا سے بہت عقیدت ہے، اگر تم مولا کو ان کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ دے گا، مولا تجھے رد نہیں کریں گے۔ ایک مرتبہ میں نے مولا کو دیکھا اور میں نے کہا مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میں گناہ گار ہوں، مجھے قبول کر لیں۔ امام نے نظروں کو اٹھایا، میری جانب دیکھا، میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، میری جانب دیکھ کر کہا اے شخص تو اتنا گناہ گار تھا کہ تو ہماری بخشش کے لائق نہیں تھا، لیکن میں کیا کروں، تو نے میری ماں کا نام میرے سامنے لیا۔ پروردگار سے دعا کی، پروردگار تجھے میری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ اس گناہ گار کو معاف کر دے۔ اب جملہ کہوں اے مولا حسین ہم بہت گناہ گار ہیں مولا، اس قابل نہیں ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ سکیں، لیکن مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ مولا فرش اعلیٰ سے مولا مجھے رد نہیں کیجیے گا، اس لیے کہ اگر آپ نے رد کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا مولا، میں کہاں جاؤں گا؟ اے مولا یہ گناہگار آپ کو واسطہ دے رہا ہے آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا، اور حسین اور بی بی میں تو عجیب ایک نسبت موجود ہے نا، حسین کی تو ماں ہے فاطمہ زہرا، جب بی بی کا لاشا رکھا ہوا تھا، مجھے آنا ہے جہلم تک، لیکن یہ جملہ سنیں، جب بی بی کا جنازہ رکھا ہوا تھا، علی نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا، حسن کو جمع کیا، زینب کبریٰ، ام کلثوم، حسین کا ماں کا آخری دیدار کر لو۔ زینب آگے بڑھی، کلثوم آگے بڑھی، حسن آگے بڑھے، لیکن حسین ماں کے کندھوں کے پاس کھڑے رہے۔ علی نے کہا بیٹا اپنی ماں کے چہرے کو دیکھ لے، اب ماں کو رات کی تاریکی میں دفن کرنا ہے۔ کہا بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے۔ آج امام حسین کا چہرہ، آج بی بی فاطمہ زہرا کو پرسہ دیتا ہے، کہا جب تک میری ماں مجھے خود نہ بلائے گی۔ کچھ دیر گزر گئی، یہ علامہ ذیشان جوادی صاحب نے لکھا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں، کچھ دیر گزر گئی، جب آواز نہ آئی نا تو حسین آہستہ آہستہ آگے بڑھے، ماں کے چہرے کو اپنی گود میں لیا، کہا ماں آج تیرا حسین اتنا غریب ہو گیا،
حسین تجھے بلانا چاہے تو جواب نہ دے، بس اتنا سننا تھا۔ جیسے حسین نے کہا نا میں غریب ہو گیا، فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ باہر آئے، حسین کو سینے سے لگا کر کہا اے میرے لال حسین، اے میرے لال حسین، میرے سامنے غربت کا نام نہ لے، تیری ماں تیری غربت کو نہیں سن سکتی۔ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے علی حسین کو اپنی ماں سے جدا کر دیجئے، اس لیے کہ ملائکہ میں کوہرام بپا ہے۔ علی آگے بڑھے، حسین کو جدا کیا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، مولا ایک آپ کا مقدر تھا، ایک آپ کی سکینہ کا مقدر تھا۔ مولا آپ کو احترام سے جدا کیا ہوگا، سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں لگے ہوگا۔ اور اے بی بی، آپ نے کہا آپ حسین کی زبان سے غربت نہیں سن سکتی، کربلا کے میدان میں ذرا آئیے گا۔ اس وقت تو علی بھی موجود تھے جب آپ کا جنازہ رکھا ہوا تھا، حسن بھی موجود تھے، لیکن جب حسین تنہا تھے نا کربلا میں، راوی کہتا ہے حسین ایک طرف اکبر کی لاش کو رکھا، ایک طرف قاسم کی پامال لاش کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا، آسمان کی طرف نگاہیں بلند کی، کا پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا، حسین تنہا ہو گیا۔ جزاکم اللہ۔ آج حسین کا پرسہ دینا ہے نا، حسین کی بہن زینب کبریٰ کو، حسین کی ماں فاطمہ زہرا کو، آپ سب اس لیے جمع ہوئے۔ حسین کی بہن زینب کبریٰ ام المصائب ہے، یہ تو عشرہ زینبیہ کہلاتا ہے نا، یعنی بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا عشرہ، اور چہلم کا دن بھی بی بی کے نام ہی سے منسوب ہے، اس لیے کہ کل ہی کا تو دن ہے، کل چہلم کا جب دن آئے، کل کے مصائب کل پڑھوں گا، جب کل کا دن آئے گا نا تو یہ دکھیاری بہن اپنے بھائی کی قبر پر پہنچی ہے، بی بی زینب کبریٰ کربلا معلیٰ پہنچی ہے کل کے دن۔ زینب کبریٰ ام المصائب ہے، بچپن ہی سے اس بی بی نے مصائب کو دیکھا ہے، 5 برس کی عمر میں ماں کے اوپر جلتا ہوا دروازہ دیکھا ہے زینب کبریٰ نے۔ سن 40 ہجری میں اپنے باپ کے سر پر ضربت دیکھی ہے زینب کبریٰ نے، باپ کا زخمی سر دیکھا۔ سن 50 ہجری میں ایک بھائی کے کلیجے تشت میں گرتے ہوئے دیکھے، زینب کبریٰ نے دیکھا حسن مجتبیٰ کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں گر رہے تھے، 50 ہجری میں یہ دیکھا۔ اور ایک عجیب بات ہے کہ مدینہ میں ایک بھائی کے لاشے پر تیر دیکھے، کربلا میں ایک بھائی کا لاشا تیروں پر دیکھا۔ یہ ہے حسین کی بہن زینب کبریٰ۔ کربلا معلیٰ جب یہ بی بی تشریف لائی تھی نا تو اپنے بھائی حسین کو بلا کر کہا تھا بھیا یہ کہاں رکنے کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ جیسے ہی ہم نے یہاں قیام کیا ہے نا کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے۔ اور حسین نے کہا تھا بہن زینب یہ ماں فاطمہ زہرا کی آواز ہے، ماں ہمارے ساتھ ساتھ مدینہ سے چلی ہے، حسین بھی مدینہ سے چلے، فاطمہ زہرا بھی مدینہ سے چلی۔ اس بہن نے وہ منظر بھی دیکھا کہ اور محمد کے لاشیں آئے خیمے میں، اپنے بچوں کی لاشوں کو دیکھا، اپنے بھتیجے کے لاشے کو دیکھا، کڑیل جوان علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، اور پھر اس بہن نے وہ منظر بھی دیکھا کہ 70 قدموں کے فاصلے سے بھائی ذبح ہو رہا تھا۔ دیکھیں میں ایک جملہ بیان کر دوں، آپ رونے کے لیے تشریف فرما ہے، گریہ بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں ایک جملہ یہ کہہ دوں، بہن بھائی کے لاشے کو دیکھے یہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ ایران عراق جب جنگ ہو رہی تھی نا تو جو شہداء ایران میں جو شہداء ہوتے تھے ان کے لاشیں لا کر رکھے جاتے تھے حرم میں، قم کے حرم میں لاشیں لا کر رکھے جاتے تھے، ان کے وارث آتے تھے لاش لے کر جاتے تھے۔ ایک بہن آئی، اس نے کہا کہ میرا بھائی شہید ہوا ہے، مجھے اس لاش کو دیکھنا ہے۔ تو حرم کے جو منتظمین تھے نا وہ لاش کو دکھا نہیں رہے تھے حرم والے، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بھائی بہن بھائی کے لاشیں کو دیکھنا چاہتی ہے تم کیوں نہیں دکھاتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اس لاش پر سر موجود نہیں ہے۔ یہ ایک عام شہید کی بہن کا مقدر ہوتا ہے، اگر جسم پر سر موجود نہ ہو بہن کو لاشا دکھایا نہیں جاتا۔ یہ زینب کبریٰ کا مقدر تھا، حسین ذبح ہوتے رہے، زینب نے فریاد کی ہے عمر سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا بھائی ذبح ہو رہا، میرا بھائی ذبح ہو رہا۔ اور اس کے بعد وہ منظر بھی اس بہن نے دیکھا، زینبیہ عشرہ مکمل ہو رہا ہے، شہزادی زینب کا ذکر ہے، اس بہن نے وہ منظر بھی دیکھا، شام غریبہ
घोड़ों की टापों की आवाजें आना शुरू हुई। शहजादी फिजा को बुलाकर कहा, माँ फिजा ये कैसी आवाजें हैं? शहजादी फिजा ने कहा कि बीबी गजब हो गया, उमर साद ने हुक्म दिया है कि लाशों को पामाल किया जाएगा। ज़ैनब कुबरा दरे खैमा पर आकर खड़ी हो गई, देखा शोहदा के लाशें हैं करबला की जमीन पर बिखरे पड़े हैं। एक मरतबा हबीब का कबीला आगे बढ़ा, कहा ऐ उमर साद हम हबीब के लाशे को पामाल नहीं होने देंगे। उसने कहा हबीब के लाशे से क्या काम, जाओ हबीब का लाशा लेकर जाओ। हबीब का लाशा चला गया, मुस्लिम का लाशा भी कोई ले गया। अब यह है कि अली अकबर का लाशा भी हटा दिया गया। ज़ैनब देखती रही, दरमियान में एक लाशा बाकी रह गया कि जिसका उठाने वाला कोई मौजूद नहीं था। दाएं तरफ के घोड़े बाएं तरफ के घोड़े दाएं तरफ। ज़ैनब ने मदीने का रुख किया, कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अपने सीने पर हुसैन को सुलाने वाले। मैं उस रिवायत को फिर पढ़ूं, नहीं आज रोने का हक कुछ और है। छठे इमाम के जब सामने मसाइब हो रहे थे ना, अबू बसीर से कहा रोता क्यों नहीं? रुमाल दिखाया, मौला रुमाल गीला है, रो रहा हूं। कहा अबू बसीर मेरे जग के गम में वैसे रोया कर जैसे माँ के सामने जवान बैठेगी। हुसैन के गम में बुलंद आवाज से रोना फातिमा ज़हरा को पसंद है। ऐ बीबी अपने बच्चों का बुरसा कबूल करो, हुसैन की पामाल लाश का बुरसा, ज़ैनब को लगने वाले दादियानों का बुरसा, ज़ैनब की छिंती में रिदा का बुरसा। भाई की पामाल लाश को ये बहन छोड़कर चली, कूफा पहुंची, शराबी के दरबार में 9 घंटे खड़ी रही। ज़ैनब कुबरा खड़ी थी, कूफा की मंजिलों से शाम तक पहुंची। जब शाम पहुंची है ये बीवी, जब शाम पहुंची है ना, देखिए शाम आहिस्ते आहिस्ते जब शाम पहुंच गया था ना काफिला, तो यजीद ने कहा 3 दिन तक काफिला ठहरा दिया जाए। 3 दिन तक दरबार सजता रहा, बाजार सजता रहा। शाम में आपने हमेशा मसाइब सुने ना, बीवी शाम के बाजार से गुजरी थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह और इस दुआ के साथ के परवरदिगार तो बीवी का जो मज़ार है शाम में उसकी हिफाजत फरमा, वहाँ पे जाने की तौफीक अता फरमा, वहाँ ज़ालिमीन को नीस्त व नाबूद फरमा। एक आलिम दीन कहते हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ शाम में बुजुर्ग उलमाती, एक पुरानी बात है, कहा जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मेरे दिल में हमेशा सवाल आता था कि हुसैन की बहन को किस बाजार से गुजारा गया होगा। तो मैं वहाँ एक बुजुर्ग आलिम के पास पहुँचा, मैंने पूछा कि शहजादी किस बाजार से तशरीफ लाई थी? तो एक आलिम ने बताया कि इस बाजार से, हमीदिया की तरफ से बीवी तशरीफ लाई थी। मैं किसी और आलिम से मुलाकात हुई, मैंने उनसे पूछा कि बीवी किस बाजार से आई थी? उन्होंने कोई और बाजार बताया। फिर किसी और आलिम से मुलाकात हुई, उन्होंने कोई और बाजार बताया। तो मैं सोचता रहा कि बीवी किस बाजार से आई थी। एक बड़े आलिम से मिला तो मैंने उनसे पूछा कि बीवी को किस बाजार से दरबार लाया गया था? तो जानते उसने क्या जवाब दिया? कि शाम का कोई बाजार बचा ही ना था। शाम का कौन सा ऐसा बाजार था जहां से अली की बेटी ना गुजरी? कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई आग फेंक रहा था, ऐलान हो रहा था ये बागी की बहन। बीवी चलते चलते आखिरी जुमला बस, मसाइल पढ़ते मैं भी अब खस्तगी महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जो समझ रहे थे इंशाअल्लाह उन्होंने गिरिया की और परवरदिगार अलैह के गिरिया कबूल फरमाए। बीवी चलते चलते एक मरतबा रुकी और रुक कर शाम के दरबार में बैठ गई, दरवाजे पर बैठ गई। सैयद सज्जाद ने कहा कि ऐ शहजादी, ऐ फूफी अम्मा, आप तो बड़े सब्र और जुर्रत के साथ चल रही थी, या दरवाजे पर बैठ क्यों गई? कहा बेटा सज्जाद, मेरे बाबा ने मुझे बताया था तुझे शराबी के दरबार में जाना होगा। तो मैंने बाबा से पूछा था बाबा मैं तन्हा जाऊंगी या कोई मेरी मदद को आएगा? तो मेरे बाबा ने वादा किया था कि ज़ैनब तेरा बाबा मेरी मदद को आएगा। मैं इंतजार कर रही हूँ, मेरा बाबा मेरी मदद को। एक मरतबा ज़ैनब उठी अपने मकाम से, एक तरफ रुक गया, कहा अस्सलाम अलैका या अमीर लोगों, मेरा बाबा मेरी मदद को आ गया। ज़ैनब दरबार में दाखिल हुई। बस मैंने यहाँ तक मसाइब पढ़ लिए, ये रिवाज इख्तिताम को कह रहा हूँ, कल यहीं से शुरू करूँगा इंशाअल्लाह। ज़ैनब यजीद के दरबार में शहजादी पहुँच गई, और शहजादी जैसे ही पहुँची तो यजीद शराब के नशे में, सामने हुसैन का सर रखा हुआ है तश्त में। यजीद की निगाह पड़ी,
دیکھا ایک بچی ہے کہ جو کبھی قدم اٹھاتی ہے کبھی سر جھکاتی ہے. کہا تو بار بار قدم کیوں اٹھاتی ہے سر کیوں جھکاتی ہے؟ کہا اے یزید تیری فوج نے ایک رسی میں 12 گلے کبھی میرا گلا دکھتا ہے کبھی میری بوبی زینب کبریٰ کا گلا دکھتا ہے. یزید نے دیکھا ایک جوان کھڑا ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ علی, حسین کا بیٹا علی ہے. جلاد سے کہا یہ ایک جوان باقی بچا ہے تو اس کی گردن اڑا دے, تو اس جوان کو مار دے. سجاد شہادت کے لیے تیار ہوئے. قال موت لنا عادت و کرامتنا شہادت, موت ہماری عادت ہے, شہادت میراث ہے. جلاد آگے بڑھا نا, زینب کبریٰ کو بھائی کی وصیت یاد آ گئی. حسین نے کہا تھا زینب جب تک زندہ ہے امامت تیرے حوالے ہے. زینب سید سجاد کے سامنے آ گئی, سامنے آ کر کہا یزید جب تک زینب زندہ ہے نا وہ میرے سجاد تک پہنچ نہیں سکتا. یزید شراب کے نشے میں تھا, کہا زینب کی گردن بھی اڑا دے. جلاد بی بی کی طرف آگے بڑھا, کونے میں کھڑی ہوئی ایک عورت, سر کے بال سفید ہیں. حسین جسے ماں فضہ کہا کرتے تھے, فضہ کو وصیت یاد آ گئی. فاطمہ زہرا نے کہا تھا فضہ جب تک زندہ